بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم مہمان خصوصی اور آج کے ہمارے جلسے کے محاضر اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، آپ بہت دیر سے مہمان کو سن رہے تھے اور آج کے توسیع خطبات کا جو موضوع تھا بہت اہم اور بہت ہی نازک اور تھوڑا مشکل بھی تھا۔ بہت مشکل اس لیے تھا تھوڑا کہ جو اصطلاحات بینکوں کے سرمایہ داری کے سرمایہ کاری کے جو اصطلاحات چل رہی ہیں، نئی نئی اصطلاحات، انہیں سمجھنا اور ان کو اپنی اسلامی فقہ پر برتنا اور اس کے مطابق اس کا حل نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ ہم آپ سے ایک خاص طور سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ جتنے الفاظ اس موضوع پر استعمال ہوتے ہیں یا خاص طور سے آج کے محاضرے میں جو استعمال ہوئے ہیں، مثلا ربا، مضاربت، مشارکت، مرابحہ، اسی کے ساتھ ایک لفظ جو ہم لوگ کتاب میں پڑھتے ہیں تولیہ، اس کی صحیح تعریف، صحیح مصداق اور اس کی صحیح مثال پہلے ہم وہاں سے بنیاد سے نکال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ربا ہے کیا چیز، ربا کی تعریف کیا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کن الفاظ کے اندر ادا کر سکتے ہیں اور عام مثال میں کیسے اس کو ہم برت سکتے ہیں۔ یہ ہماری کتابوں میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو ربا کو سمجھنا چاہیے۔ جو خاص طور سے ربا کے اندر ایک بات آتی ہے، ربا کی تعریف میں بلکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ راس المال پر وہ زیادتی جس کا کوئی عوض نہ ہو، یہ ربا کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ راس المال پر وہ زیادتی جس کا کوئی عوض نہ ہو اور اس زیادتی کو مشروط کیا گیا ہو عقد کے وقت، یہ تعریف میں آتی ہے۔ اور اس کی جو تفریعات کی جائیں گی، جزیات نکالی جائیں گی اور اس کی مزید تشریح کی جائے گی تو بہت ساری شاخیں نکلیں گی۔ اسی طریقے سے مضاربت، ہمارے سامنے جو موضوع تھا، اسلامی بینک یا غیر سودی بینک، جن کو صاف سیدھے اور سچے الفاظ میں کہا جائے تو غیر سودی بینک کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ غیر سودی بینک اور سودی بینک کا موازنہ، دونوں میں بنیادی طور پر جو ڈاکٹر صاحب نے فرق بتایا ہے، اس فرق کو ہم اپنی اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی فقہ کی روشنی میں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور کس اصطلاح سے اس کو ہم یاد کرتے ہیں اور ہمارے اسلامیات کے اور اسلامی فقہ کے کس جز کے اندر اس کا نام آتا ہے، کہاں اس کی تشریح کی گئی ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی اصطلاحات ہیں، جب تک آپ ان بنیادی اصطلاحوں کو جو خاص طور سے ہمارے یہاں جو نصاب میں داخل ہدایہ ثالث ہے، ان کو اچھی طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو پورا وہ نظام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طریقے سے کہ اسلامی بینک میں یا غیر سودی بینک میں کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کا جواز پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہی چیز شکل بالکل یکساں ہوتی ہے، وہی چیز جب سودی بینک میں جاتی ہے، وہاں اس نظام میں جاتی ہے تو وہ حرام کیسے ہو جاتی ہے۔ بنیادی نقطہ کہاں اٹک رہا ہے اور کہاں دونوں میں امتیازی فرق ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی کو سمجھانے کے ڈاکٹر صاحب بہت کوشش کر رہے تھے۔ الحمدللہ مقالہ اور محاضرہ آپ کا بہت اچھا، بہت کامیاب، بہت مفید رہا۔ ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور بہت فائدہ ہوا ہم سب کو، اور انشاءاللہ جو اور اس سے متعلق جو دوسرے موضوعات ہیں، جو اس میں ابھی بہت ساری تشنگی باقی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی باقی ہیں جو اس موضوع کو اور صاف کریں گی اور اس کو واضح کریں گی، ہم کبھی آپ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے۔ اب اسی بات پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔